بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم اپنے نیکسٹ سبق نمبر 8 یعنی کھڑی حرکات کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اگلا قواعد پڑھیں گے کھڑی حرکات کا۔ کھڑی حرکات تو ہم پہلے بھی پتہ ہے کہ زبر، زیر اور پیش کو جب ہم کھڑی حرکات میں پڑھتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں ہمیں کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کی علامات دی ہوئی ہیں۔ یہ کھڑی حرکات جو ہے حروف مدہ کے قائم مقام ہے۔ قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی بالکل ہم جس طرح حروف مدہ میں ہم نے پچھلی تختی کے اندر پڑھا تھا، ان کو بھی بالکل اسی طرح ادا کریں گے۔ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر ہمیں ملتی جلتی آوازوں والے حروف ایک ساتھ دیے ہوئے ہیں تو ہمیں فرق کرنے میں زیادہ دشواری بھی ہوگی لیکن پریکٹس بھی ہو جائے گی۔ تو یہاں سب سے پہلے ہمیں تا کا حرف دیا ہوا ہے۔ تا زبر تا ہوتا ہے، تا زبر تا، لیکن تا کے اوپر جب کھڑی حرکت لگ جائے گی، تا کھڑا زبر تا، تو بالکل ہم حروف مدہ اگر پچھلی تختی ریمائنڈ کریں تو وہ کیا تھا، تا الف زبر تا۔ اسی طرح یہ بھی اتنا ہی لمبا ہوگا، تا کھڑا زبر تا، تا کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو۔ اگلا ہے فا، فا کھڑا زبر فا، فا کھڑا زیر تی، فا الٹا پیش تو، فا تی تو۔ اب ہمیں تا اور تا اکٹھے دی ہوئی ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے۔ یہ ہے تا، یہ ہے فا۔ اسی طرح یہاں تی، تی، یہ والا ہو جائے گا تو، اور یہ تا والا تو، تا تا، تی تی، تو تو۔ تو اس طرح جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہماری پریکٹس ہو جائے گی۔ اس کے بعد زا اور زال دیا ہوا ہے۔ زا حروف صفیریہ میں سے ہے، زا جو ہے، زال جو ہے، یہ حروف لسانیہ میں سے ہے۔ تو یہاں ہم کیسے پڑھیں گے، زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو، باریک اور واضح سیٹی آنی چاہیے۔ اس کے بعد زال ہے، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ اب ہم نے یہ بھی لحاظ رکھنا ہے کہ جو ایک الف والے حروف ہیں ان کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ زا جو ہے یہ ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، while جو زال ہے یہ 3 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں کے پڑھیں گے زا کھڑا زبر زا، اور یہاں زال کھڑا زبر زا۔ 3 الف کے برابر لمبا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی مٹھی بند کریں اور جتنی دیر میں ہماری 3 انگلیاں کھل سکتی ہیں اتنی دیر میں جب ہم اس کو ادا کریں گے وہ 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر لمبا ہو جائے گا۔ 1 الف 2 حرکات کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دیا ہوا ہے وا کھڑا زبر وا، وا کھڑا زیر ری، وا الٹا پیش رو، وا ری رو۔ صاد کھڑا زبر ضا، صاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، ضا ضی ضو۔ ان دونوں میں واضح فرق ہے کیونکہ یہ ہے وا اور یہ ہے صاد۔ پھر ہمیں 3 حروف ایک جیسے ساؤنڈ والے دیے ہوئے ہیں۔ سا جو کہ حروف لسانیہ میں سے ہے، سین حروف صفیریہ میں سے، اور صاد۔ یہاں پر ہم نے ان کے اندر واضح فرق رکھنا ہے۔ سا کے اندر بالکل بھی سیٹی نہیں آئے گی، سین کو باریک ادا کریں گے اور واضح بہت زیادہ سیٹی آئے گی، جبکہ صاد کو تھوڑا سا پر پڑھیں گے سین سے اور سیٹی آئے گی مگر سین سے کم آئے گی۔ یہاں ہم جب سا پڑھیں گے تو سا کھڑا زبر سا، سا کھڑا زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ سین کو کیسے پڑھیں گے، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ صاد کھڑا زبر سو، صاد کھڑا زیر سوئی، صاد الٹا پیش سو، سا سوئی سو۔ سین اور صاد کے اندر واضح فرق ہونا چاہیے، سا سو، سی سوئی، سو سو۔ اس کے بعد باریک کاف اور موٹا کاف دیا ہوا۔
बारीक काफ को किस तरह पढ़ेंगे, काफ खड़ा ज़बर का, काफ खड़ा ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का की कू। मोटा काफ कौफ खड़ा ज़बर कौ, कौफ खड़ा ज़ेर की, कौफ उल्टा पेश कू, कौ की कू। इन दोनों को अगर हम मवाजना करें तो ये का, कौ, की कू, कू। उसके बाद हमें दो हा दिए हुए हैं। ये जो हा है ना, कुंडे वाली हा जिसको हम बोलते हैं, ये हलक की सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होगा, और ये हलवे वाली हा जो है जिसको हम अरबी में हा पढ़ते हैं, ये हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा। इस कुंडे वाली हा को पढ़ेंगे तो हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। ये हले वाली हा खड़ा ज़बर हा, हा खड़ा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। इन दोनों को अगर हम मवाजना करें तो हा ही हू हू। ये जो हलवे वाली हा है इसमें हमने तकरीबन ठंडा सांस निकाला है। उसके बाद यहाँ पर हमें अलिफ और हमजा एक साथ दिए हुए हैं। एक साथ क्यों दिए हुए हैं? इसलिए दिए हुए हैं क्योंकि जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाती है तो वो क्या बन जाता है? हमजा बन जाता है। तो अलिफ और हमजा इन दोनों की साउंड सेम निकलती हैं। अलिफ खड़ा ज़बर हमजा पढ़ेंगे, बल्कि इसको सॉरी हमजा खड़ा ज़बर आ, हमजा खड़ा ज़ेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है आइन। आइन अब किससे मिलता जुलता है? आइन मिलता जुलता है हमजा से। आइन खड़ा ज़बर आ, आइन खड़ा ज़ेर आई, आइन उल्टा पेश आऊ, आ आई आऊ। हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होगा आइन। हमजा के साथ हम इसका मवाजना करेंगे तो क्या बन जाएगा? आ ई आई ऊ ऊ। इसी तरह अगला हमें दिया हुआ है दाल का। दाल से कोई भी स्पेसिफिक वर्ड नहीं है जिसकी साउंड इससे मिलती हो, तो हम इसको अकेले ही स्टडी कर लेते हैं। दाल खड़ा ज़बर दा, दाल खड़ा ज़ेर दी, दाल उल्टा पेश दू, दा दी दू। अगला हमारे पास हर्फ है खौ का, जो कि रूफ़े मुस्तालिया में से है। उसको हम कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके पढ़ेंगे। खौ खड़ा ज़बर खौ, खौ खड़ा ज़ेर खी, खौ उल्टा पेश खू, खौ खुई खू। खौ को हम कहाँ से अदा करते हैं? मखरज तो आपने पढ़े होंगे, याद होगा, हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा करते हैं। उसके बाद हमें गाइन दिया हुआ है, जो कि उर्दू में हम आइन के साथ स्टडी करते हैं, लेकिन अरबिक में हम इसको कवायद पढ़ने के लिए खौ के साथ स्टडी करेंगे। तो गाइन कहाँ से अदा होता है? याद होगा आपको, गाइन हलक के सबसे ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। तो जब हम गाइन को पढ़ेंगे तो इसको भी कैसे पढ़ेंगे? पुर पढ़ेंगे। पुर क्या होता है? मोटा पढ़ेंगे। गाइन खड़ा ज़बर वो, गाइन खड़ा ज़ेर हुई, गाइन उल्टा पेश हू, हुई हू। उसके बाद हमारे पास है बा। बा को हम अकेले स्टडी कर लेते हैं। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ा ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। मीम अलिफ खड़ा ज़बर मा। मैं अलिफ बोलने लगी थी, लेकिन हरूफ मद्दा के अंदर जैसा हम इसको पढ़ते हैं अलिफ के साथ मीम अलिफ ज़बर मा, बिल्कुल यहाँ भी वैसे ही पढ़ेंगे। मीम खड़ा ज़बर मा, मीम खड़ा ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, मा मी मू। यहाँ पर एक बात का लिहाज रखना है कि जो आवाज़ है वो नाक में नहीं जानी चाहिए, यानी गुन्ना नहीं निकलना चाहिए उसके, क्योंकि गुन्ना का एक अलग मखरज है। इसके बाद हमारे पास हमें दिया हुआ है वाव, जिसको हम कहाँ से अदा करते हैं? होंठों की गोलाई से अदा करते हैं। वाव खड़ा ज़बर वा, वाव खड़ा ज़ेर वी,
واو الٹا پیش وو وا وی وو. اگلا ہے فا. فا کھڑا زبر فا. فا کھڑا زیر فی. فا الٹا پیش فو فا فی فو. اب ہمیں یہ چاروں حرف یہ با ما وا فا یعنی با میم واو اور فا یہ ہمیں اکٹھے کیوں دی ہوئے ہیں؟ ان کی ساؤنڈس تو نہیں ملتی. یہ ہمیں اس لیے اکٹھے دی ہوئے ہیں کیونکہ یہ حروف شفویہ ہیں. حروف شفویہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. صرف یہ 4 حروف ایسے ہیں جن میں ہم ہونٹوں کا استعمال کریں گے واضح طور پر. اگلا ہمیں دیا ہوا ہے لام. لام کھڑا زبر لا. لام کھڑا زیر لی. لام الٹا پیش لو لا لی لو. نون کھڑا زبر نا. نون کھڑا زیر نی. نون الٹا پیش نو نا نی نو. ان میں ہم نے آواز کو ناک میں نہیں لے کے جانا یعنی غنہ نہیں نکالنا. اس کے بعد را الف زبر را کھڑا زبر را. را کھڑا زیر ری. را الٹا پیش رو را ری رو. یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کھڑا زبر اور الٹا پیش کے ساتھ را کو کیسا پڑھا؟ پر پڑھا. لیکن میں نے پہلے یہاں پر زیر کے ساتھ پہلے تو را پڑھا لیکن جب حرکت ساتھ ملا دی را کھڑا زیر تو پھر اب میں باریک پڑھوں گی. را کھڑا زیر ری کیونکہ زیر ملنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ را باریک ہو جاتا ہے. اس کے بعد جیم جو کہ حروف شجریہ میں سے ہے. جیم شین اور یا میں کٹے دی ہوئے ہیں اور یہ تینوں ہی کہاں سے حروف شجریہ میں سے تعلق رکھتے ہیں. جیم کھڑا زبر جا. جیم کھڑا زیر جی. جیم الٹا پیش جو جا جی جو. شین کھڑا زبر شا. شین کھڑا زیر شی. شین الٹا پیش شو شا شی شو. یا کھڑا زبر یا. یا کھڑا زیر یی. یا الٹا پیش یو یا ہی یو. آج کا ہمارا لیسن یہاں پر ختم ہوا. میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس کی پریکٹس کریں گے کیونکہ تجوید پریکٹس کرنے سے آتی ہے. ایک دفعہ سن لینے سے یا پھر ریڈ کر لینے سے نہیں آتی. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.